اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل غزوہ بنو نذیر کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی۔ کون سے سن میں یہ غزوہ پیش آیا بھائی؟ بولو بھائی۔ 4 ربیع الاول کا مہینہ۔ اور کیوں پیش آیا یہ وجہ بھی بتلا دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنایا انہوں نے، اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی سازش نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی سازشیں کر رہے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا؟ بولو بھائی، کیا سزا دی؟ جلا وطن کر دیا، وہاں سے نکال دیا۔ نوجوانوں کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے کل ایک بات کہی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 70 قراء کو بھیجا تھا قبیلے بنو عامر کے سردار کی فرمائش پر۔ انہوں نے 69 یعنی 69 قراء کو، حفاظ کو شہید کر دیا۔ تو دماغ میں سوال ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوابی کارروائی کیوں نہیں کی؟ ایکشن کا ری ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ کیوں جوابی کارروائی نہیں کی؟ یہ پوائنٹ بہت سمجھنے جیسا ہے۔ جوابی کارروائی صرف اس لیے نہیں کی کہ ہمارے نبی نے تحقیق فرمائی کہ اس قتل میں یعنی اس سازش میں ان صحابہ کرام کو شہید کرنے میں پورا قبیلہ شریک تھا یا قبیلے کے کچھ افراد تھے۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ پورا قبیلہ شریک نہیں تھا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی سزا پورے قبیلے کو دینا صحیح نہیں سمجھا۔ یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ دنیا کو شرم کے مارے جھکا سکتا ہے۔ آج دنیا کے پاس جنگ کے کوئی اصول نہیں، اگر اصول ہے تو صرف اسلام کے پاس۔ جنگ کے بھی اصول ہیں، اور کیسے اصول ہے آپ کو ابھی بتلایا کہ 70 قراء ان میں سے ایک خالی باقی بچے ہیں۔ کتنا غصہ آیا میرے آقا کو، کتنی بددعائیں دی، لیکن پوری قوم کو سزا نہیں دی۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ پوری قوم کو سزا دی جا رہی، اور پوری قوم میں بچے، معصوم بچے، عورتیں، ان کو سزا دی جا رہی۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر جنگ بھی ہوتی ہے تو جنگ میں بچوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو نہیں مارا جائے۔ ایک جنگ میں صرف ایک عورت مقتولہ پائی گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا کہ یہ کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام میں جنگ کے بھی اصول ہیں۔ یہ میں نے درمیان میں آپ کو بتلایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کیا ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کیسے ظلم ڈھایا مسلمانوں نے جنگوں کے نام پر۔ یہ جنگوں کے نام پر آپ کو بتایا، اتنی سازشیں کرنے کے بعد بھی کا سامان لے کر جاؤ۔ یہ نہیں کہا تمہارا سامان ہم لے لیں گے، چھین لیں گے، جاؤ سامان لے کر جاؤ، گھر خالی کر کے جاؤ۔ اتنا انصاف سے آگے بڑھ کر اچھا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اب جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ترجمہ سنو، اللہ کہہ رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی ہے اس اللہ کے لیے۔ کون بیان کرتا ہے پاکی؟
وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں، یعنی جتنی چیزیں آسمان زمین میں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. وہ اللہ زبردست ہے، وہ اللہ حکمت والا ہے. پھر اللہ اپنی طاقت بیان کر رہے ہیں. وہ اللہ جس نے اہل کتاب کے کافرین کو نکالا ان کے گھروں سے پہلے حشر میں. کہاں سے کہاں بھگایا بولو بھائی؟ مدینہ سے خیبر. کہاں بھگایا؟ سن رہے ہیں نا بھائی؟ مدینہ سے خیبر کی طرف بھگایا. اللہ آگے کہہ رہے تم یہ سمجھ رہے تھے، یعنی صحابہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نکل جائیں گے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ان کے قلعے ان کو بچا دیں گے. وہ قلعوں کے اندر بند ہو جائیں گے تو اب مسلمان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکے. اللہ رب العزت کی پکڑ آئی ان پر. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ 2000 کا لشکر لے کر عبداللہ بن ابی بن سلول آئے گا اور ہماری مدد کرے گا. کوئی نہیں آیا. 15 دن تک محاصرہ کیا، کوئی نہیں آیا. اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا، انہوں نے گمان بھی نہیں کیا. پھر اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. یہ اللہ کی طرف سے ایک اور سزا دی. پھر اللہ آگے کہہ رہے وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ویران کر رہے تھے. میں نے کہا کل کہ کیا لے کر گئے بھائی؟ وہ گنڈیاں بھی لے کر گئے ہیں. اللہ کہہ رہے آگے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو عبرت پکڑو. کیا عبرت پکڑو؟ کہ اللہ ویرانی پر لاتا ہے تو کس طرح ویران کرتا ہے، برباد کرتا ہے. انسان کو خود کہتا ہے تو خود اپنے آپ کو برباد کر. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اس صورت کے اندر، میں نے ترجمہ اس لیے پڑھا کہ جب بھی 28واں پارہ پڑھو اور یہ صورت آئے سورہ حشر تو ہمارا ذہن فوراً اس واقعے کی طرف جانا چاہیے کہ ہم نے اس صورت کے بارے میں کچھ پڑھا ہے. تب آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. جب امام صاحب وہ صورت پڑھیں گے تو سننے میں مزہ آئے گا. پھر آگے جو مال حاصل ہوا اس کو مال فے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مال غنیمت. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ جو جنگ کے بعد مال حاصل ہوگا اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. اور جو بغیر جنگ کے ہاتھ مال حاصل ہو اس کو کہتے ہیں مال فے. دونوں میں فرق ہے. جو جنگ کے بعد مال حاصل ہوتا ہے وہ مال جو مجاہدین تھے ان میں تقسیم ہوتا ہے، اور ایک حصہ مسکین فقراء سب کے لیے ہوتا ہے. اور جو مال فے ہوتا ہے بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوتا ہے وہ پورا کا پورا مال بیت المال میں جاتا ہے. وہ غانمین کو، یعنی جو جنگ کرنے والے مجاہدین ہیں، ان کو نہیں ملتا اس لیے کہ انہوں نے جنگ نہیں کی ہے. اب میں آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں وہ سنیے. قرآن نے وہ جو مال حاصل ہوا کس کو دیا جائے گا اس کی لسٹ بیان کی. کیوں بیان کی؟ آج کی دنیا کو سمجھنے جیسا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے یا مال غنیمت کی تقسیم کا سسٹم ہے، اگر آپ اس سسٹم کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ مال کچھ مٹھی بھر لوگوں کے پاس نہیں رہنا چاہیے. ارے کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں کیپٹل سسٹم، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام. اسلام اس کو نہیں مانتا ہے. آج ہمارا ملک ہو یا دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں اس میں یہی سسٹم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو مالدار بنا کر رکھا جائے اور غریبوں کا خون چوسا جائے. اب میں نام لینا نہیں چاہتا کہ کن لوگوں کو مالدار بنا کر رکھنا چاہ رہے ہیں اور کن لوگوں سے مال چوس کر جو ہے مال لے کر جو ہے غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے. بس قرآن کو پڑھیے اور سمجھیے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے مال ہے غریب کو دو. صرف تمہارے پاس مال نہیں رہنا چاہیے، یہ مال گردش کرنا چاہیے، یہ مال گھومنا چاہیے. کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، مالداروں کے درمیان میں یہ مال گھومنا نہیں چاہیے بلکہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے. پھر آگے قرآن نے ایک سوال کا جواب دیا ہے. کیا سوال اٹھا ہے؟ سوال یہ ہوا ہے کہ یار یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے مدینہ منورہ میں. کتنے تھے بھائی؟ ایک کا نام ہے بنو قریظہ، ایک کا نام ہے بنو نذیر، اور ایک کا نام ہے بنو قینقاع. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں نے ان کا گھیراؤ کیا تو پھر ان تینوں قبیلوں نے مل کر مسلمانوں پر اٹیک کیوں نہیں کیا؟ یا 2 قبیلوں نے اس قبیلے کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو قرآن جواب دے رہا ہے بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ،
آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس سے ہمیں پیغام دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے؟ کہ اگر تم بھی آپس میں لڑتے رہو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کا تعاون نہیں کر سکو گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ اللہ کہہ رہا ہے سنو، ان کی آپس میں جنگیں تھی، سخت جنگیں تھی، اندر اندر لڑ رہے تھے، خانہ جنگی تھی، اسی لیے تو میرے آقا کو وہ ایگریمنٹ بنانا پڑا تھا۔ جب مدینہ منورہ گئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہودیوں نے خود جا کر کہا ہے کہ آپ ایگریمنٹ بنائیے ایسا کہ ہم جو آپس میں لڑ رہے ہیں نا یہ ہماری خانہ جنگی ختم ہو یا آپس کی جنگیں ختم ہو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی خانہ جنگی نے ان کو کمزور کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں آپس میں متحد رہو، دین کی خاطر ہم سب ایک ہیں، ہمارے آپس کے اختلافات ضرور ہوں گے لیکن اللہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، قبلہ ایک، جب سب کچھ ایک ہے تو اس معاملے میں ہم سب متحد رہیں گے۔ چھوڑیں گے نا اپنی نفسانیت بھائی، اپنے ناک کے مسائل کو چھوڑ دیں گے۔ جب دین پر آنچ آئے گی تو ہم وہی جملہ کہیں گے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں اور میرے سامنے دین میں کمزوریاں ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی ہر نوجوان کے دل میں یہ جملہ ہو کہ میرے ہوتے ہوئے دین میں کوئی کمی آئے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہو، اس کے لیے ہم سب متحد رہیں گے۔ تو رہیں گے نا بھائی؟ اب قرآن مجید نے اس کے بعد سن ہجری 5 میں، یہ کون سا میں نے بتایا؟ سن ہجری 4، سن ہجری 5 کے اندر جو غزوہ پیش آیا ہے، سب سے خطرناک غزوہ پیش آیا ہے۔ اس غزوے کو کہتے ہیں غزوہ احزاب۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ احزاب عربی میں حزبن کی جمع، حزب کہتے ہیں پارٹی کو، جماعت کو۔ تو چونکہ بہت ساری جماعتوں نے مل کر مسلمانوں پر اٹیک کیا تھا، اس لیے اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ احزاب۔ اس جنگ کا دوسرا نام ہے غزوہ خندق۔ کیا نام ہے بھائی؟ غزوہ خندق۔ یہ کون سے سن میں پیش آئی؟ بتا دیا، سن ہجری 5۔ سونا کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ کا یا ذی القعدہ کا مہینہ، یعنی سن ہجری 5 ختم ہو رہا ہے، اس وقت یہ غزوہ پیش آیا ہے۔ اور یہ غزوہ کتنا خطرناک تھا، کیوں پیش آیا پہلے یہ سمجھو۔ اس لیے پیش آیا کہ ابھی بتایا کہ یہودیوں کو نکالا، خیبر میں گئے تو ظاہر سی بات ہے اندر سے غصہ بھرا ہوا تھا کہ بدلہ لینا ہے۔ اب یہ یہودی یہاں سے اٹھے، ہر جگہ یہودی آگے رہے، یاد رکھنا پیش مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی رہے تو وہ یہودی رہے۔ یہودی وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر مکہ مکرمہ گئے اور مکہ والوں سے کہا یار احد میں تم مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ نہیں سکے، اب موقع ہے، اب ہم آپس میں مل کر مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑتے۔ ابھی بھی مکہ والوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ کیوں بھائی؟ بولو نا، سب سے جھوٹی قوم اگر دنیا میں ہے تو وہ یہودی قوم ہے، اور سب سے بزدل قوم ہے تو وہ یہودی قوم ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو مکہ والوں کو بھی یقین تھا کہ یہ کل مکر جائیں گے، ہم سے کہیں گے تم آگے بڑھو اور وہ پیچھے سے کھسک جائیں گے۔ تو اب مکہ والوں نے کہا پہلے آؤ خانہ کعبہ پر بیٹھ کر ہم عہد کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس گئے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے عہد کیا کہ ہم سب مل کر اب مسلمانوں پر اٹیک کریں گے اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں گے اور اینٹ کی اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن ابھی بھی ان کو لگ رہا تھا کہ ہماری تعداد ناکافی ہے۔ تو اس وقت جو جنگجو قبیلہ تھا، یعنی سب سے خطرناک لڑنے میں ماہر، اس قبیلے کا نام ہے غطفان۔ قبیلے غطفان کے پاس یہودی گئے اور یہودیوں نے ان سے کہا کہ ہمیں سپورٹ کرو۔ کیوں؟ کہ ہمیں مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ جنگجو لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو صرف کس سے مطلب ہوتا ہے؟ بولو بھائی، ان کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو کہا یہ دو گے؟ تو کہا ہماری پیداوار کا آدھا حصہ تم کو دے دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی پیشکش انہوں نے نہیں ٹھکرائی، انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ غطفان نے ساتھ دیا، قبیلہ اسلم جتنے قبیلے تھے سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے کہنے کے مطابق تقریباً 12 یا 15 ہزار کا لشکر لے کر وہاں سے نکلے۔ کتنے ہزار کا بولو بھائی؟ 12 یا 15 ہزار کا لشکر لے کر وہاں سے نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا
اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے. تو آپ جانتے ہیں کہ سب نے الگ الگ مشورہ دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں ایران میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے اور ہمارے اندر ڈیفنس کی طاقت نہیں ہوتی تو ہم لوگ خندق کھودتے یعنی کھڈا کھودتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی. یہ رائے بہت اچھی ہے. کتنا لمبا کھڈا کھودا جائے؟ 6 کلومیٹر لمبا. کتنا لمبا بھائی؟ 6 کلومیٹر لمبا. اتنی لمبی خندق اور کتنی چوڑی ہونی چاہیے؟ تو کہا ایک گھوڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر اچھل کر اس طرف نہ جا سکے اتنی چوڑی خندق ہونی چاہیے. اور کتنی گہری؟ تو کہا اندر جا کر واپس اوپر نہ آ سکے اتنی گہری جو ہے خندق کھودنی ہے. تو کتنی لمبی؟ 6 کلومیٹر لمبی. کتنی ہوگی بھائی یہاں سے ڈونگرا تک؟ اتنی لمبی خندق تصور کرے. اتنی چوڑی اتنی گہری. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لگو. صحابہ کرام نے حیران ہوں گے 6 دن میں یہ خندق کھودی. کتنے دن میں کھودی ہے بھائی؟ کوئی مشین نہیں دی. 6 دن میں صحابہ کرام نے یہ خندق کھودی ہے. کیسا حوصلہ ہوگا صحابہ کرام کا, کیسا جذبہ ہوگا اور کیسی قربانی دی ہوگی. اللہ کا شکر ہے ابھی پنکھے بنے پھر بھی بیٹھے ہیں. ورنہ لوگ تو آج مسجدوں میں اگر لائٹ جائیں تو دوسری مسجد کا رخ کرتے ہیں. آپ کے اندر الحمدللہ ابھی بھی وہ جذبہ باقی ہے ہمارے مسلمانوں میں کہ الحمدللہ اتنی قربانی تو دینے کے لیے تیار ہے. ورنہ اتنی قربانی بھی مشکل ہو جاتی ہے مسلمانوں کے لیے. تو دیں گے نا قربانی. کتنی بڑی قربانی دی. 6 دن کے اندر اتنی بڑی خندق کھودنا کتنا مشکل کام ہے. صحابہ کرام نے کیسی قربانی دی ہوگی. اور خندق کے دوران جو واقعات پیش آئے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ٹیم بنائی تھی. صحابہ کرام نے الگ الگ صحابہ کی ٹیم بنائی تھی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ٹیم جہاں کام کر رہی تھی وہاں ایک بڑی چٹان درمیان میں آ گئی. اب سوچئے چٹان آئی تو دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ حضور نے جو لکیر کھینچی ہے نا وہاں سے تھوڑا کراس میں لے لیتے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں, ہمارے نبی نے جو لائن کھینچی ہے وہاں سے ہم ہٹ نہیں سکتے. ایک بات ہوگی, ہم خود حضور سے پوچھ کر آتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, کہا حضور اس طرح بیچ میں چٹان آ رہی ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود کدال لیتے ہیں اور کدال لے کر اس چٹان پر پہلی ضرب مارتے ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. یہ آیت پڑھتے ہیں, آپ زور سے مارتے ہیں, پتھر 1/3 ٹوٹ جاتا ہے. اور آپ اس وقت یہ جملہ کہتے ہیں کہ جب یہ پتھر ٹوٹا ہے تو میں نے ملک کے شام کے خزانے دیکھے. پھر آپ دوسری ضرب مارتے ہیں, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. دوسری ضرب مارتے ہیں, دوسرا تہائی ٹوٹتا ہے. آقا فرماتے ہیں میں نے کسرا کے خزانے دیکھے ہیں, یعنی رومن پرشین امپائر کے خزانے دیکھ رہے ہیں. یعنی حضور یہ بشارت دے رہے کہ پرشین امپائر کو تم فتح کرو گے اور وہ خزانے تمہارے پاس آئیں گے. تیسری ضرب مارتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں میں نے مدائن کے خزانے دیکھے ہیں, یا ایک روایت کے مطابق فرمایا میں یمن کے خزانے دیکھ رہا ہوں. آقا جب یہ جملے کہہ رہے تھے نا تو کچھ منافقین وہاں کھڑے تھے. ہاں پہلے یہ سنو, صحابہ کی تعداد کتنی تھی وہاں؟ تعداد کتنی تھی بھائی بولو بھائی؟ 12 سے 15. صحابہ کرام کی تعداد کل 3000. کتنی تھی کل؟ لیکن جب اس طرح خندق کھودنے کے لیے کہا گیا اور جب منافقین کو پتا چلا کہ او اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو منافقین وہاں سے کھسک گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد بھی 3000 نہیں رہی, کچھ کہہ رہے 2000 رہی, کچھ کہہ رہے 2000 سے زائد رہی. 2000 صحابہ نے مل کر اتنی بڑی قربانیاں دی ہے. تو وہاں منافقین جو کھڑے تھے نا انہوں نے تانے دینا شروع کیا کہ یار بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے یہ نبی, کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس,
ابھی ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے. یہ باتیں وہاں کھڑے کھڑے منافقین کہہ رہے تھے، لیکن مومنین کہہ رہے تھے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہتا ہوں ہمارا ایمان ایسا بنایا ہم کہ ہمارے نبی نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا. کوئی کچھ بھی کہے نہیں ہونے والا، وہ جو کہہ رہے، جو میرے آقا نے کہا وہی ہوگا. بہرحال صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہے. کیسی قربانی دی ہے آپ نے سنا، بارہا سنا، بس اس کو تازہ کرے میرے بھائیوں. صحابہ کرام نے شکایت کی نا آقا سے کہ آقا بھوک لگی ہے، آقا بھوک لگی ہے. اور پھر صحابہ کرام نے کہا آقا ہم نے پتھر باندھا ہے. تھوڑے نوجوانوں کو ایک بات سمجھاؤ. عرب سوسائٹی میں اطباء یعنی ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق جب پیٹ جو ہے نا وہ پیچھے کے جو حصہ ہے نا اس سے مل جاتا، تو عرب ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق پتھر باندھا جاتا تو اس سے معدے کی جو گرمی ہوتی ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جاتی. پتھر کے باندھنے کی وجہ سے یہ اس زمانے کا علاج تھا. آج بھی بہت بھوک لگی ہو اور پتھر باندھا جائے تو معدہ جو بہت سخت گرم ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے، اور ایسڈ جو اوپر آتا ہے اور انسان کو پریشان کرتا ہے. میں حیران ہوں کہ کس طرح کا علاج تھا اس زمانے میں. تو پتھر باندھتے تھے تاکہ اس پتھر کی ٹھنڈک سے معدہ ٹھنڈا رہے اور پیٹ جو ہے وہ جوش نہ مارے اور دماغ کو خراب نہ کرے. تو صحابہ کرام نے پتھر باندھے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے شکایت کی کہ حضور بہت بھوک لگی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک ہٹایا تو کتنے پتھر تھے بھائی بولو؟ 2 پتھر تھے. سوچئے تو صحیح کیا قربانیاں دی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل بتایا تھا نا ان کا نام، ان کے والد شہید ہوئے تھے، انہوں نے بہنوں کی خاطر قربانیاں دی تھی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضور بہت بھوکے ہیں، اپنی اہلیہ سے جا کر کہا کہ میں نے حضور کے جو بھوک دیکھی ہے نا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی ہے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہاں کچھ جو وغیرہ ہے، کہا پیسو اس کو، روٹی بنانا شروع کرو. اور ایک بکری کا بچہ تھا وہ ذبح کیا. اب بیوی نے کہا سنو، چپکے سے جا کر نبی سے کہنا کہ آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی جماعت کو لے کر آئیں گے تو کیسے کھلائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. کہا حضور کھانا اس طرح ہماری اہلیہ نے تیار کیا ہے، آپ تشریف لائیے. اب دھیرے سے کہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو جابر کی طرف سے دعوت ہے. کیا کہا بھائی؟ چلو جابر کی طرف سے دعوت ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جماعت نکلی ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیران کہ یار اب کیا ہوگا. لیکن جب بیوی اچھی ہوتی ہے نا تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے. بیوی سے جا کر کہا اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے، بیگم دیکھو کیا ہو رہا ہے. کہا تم نے حضور سے کہہ دیا تھا، حضور سے کہہ دیا تھا کہ ہمارے گھر میں گنجائش اتنی ہے. کہاں کہہ دیا تھا؟ بس تو پھر اللہ کے رسول پر چھوڑ دو، اب تم پریشان مت ہو. کیسی تسلی دی ہے. بیوی نے کہا بالکل پریشان مت ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. اس پر کھانے پر ایک دعا پڑی. دعا یاد رکھو، وہ دعا ہمیشہ کھانے میں برکت پیدا کرے گی. کیا دعا پڑھی؟ اللہم اعظم فیہا البرکت. پڑھ لو بھائی ساتھ میں، اللہم اعظم فیہا البرکت. حضور نے دعا فرمائی اللہ اس کھانے میں تو برکت کو بڑھا دے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے جتنے آئے تھے سب نے کھایا اور کھانے کے بعد بھی وہ بچا رہا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ. لیکن ہمارے لیے سبق یہ کہ ہم یہ دعا یاد کریں اور یہ دعا اپنے کھانے پر پڑھیں. ہمارے استاد محترم حضرت علامہ شیر علی افغانی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے تھے، پٹھان تھے. 96 یا 97 کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. ایک علاقے میں گئے، ایک علاقے میں اسی طرح قحط پڑا ہوا تھا. تو ان سے کہا کہ حضرت قحط پڑا ہوا ہے. تو حضرت نے کہا جاؤ گیہوں لاؤ. گیہوں لا کر حضرت نے یہی دعا پڑھی اور اللہ کی کیا قدرت دیکھیے کہ اس گیہوں کی برکت کے وہ گیہوں زمین میں ڈالا اور اس کے بعد اللہ نے وہاں سے قحط کو ختم کر دیا. یہ اس دعا کی طاقت ہے. بہرحال اس دعا کی طاقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بعد میں بھی کئی لوگوں کے مسائل حل کیے. تو ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں. اب کیا ہوا؟ یہ تو ہو گیا. خندق کے درمیان میں جو کچھ واقعات پیش آئے درمیان میں وہ میں نے بتایا، حالانکہ وہ ضمنی بات تھی. اصل بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی اب لشکر یہاں آیا.
لشکر جب یہاں آیا ہے، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پاگل ہو گئے لوگ، اس لیے کہ عرب لوگوں نے آج تک اس طرح خندق نہیں دیکھی تھی اور اس طرح کا نظام تدبیر نہیں دیکھی تھی. کیسی تدبیر، عجیب تدبیر. اب یہ آئے یہاں سے تقریباً 15-20 دن تک آپس میں ایک دوسرے سے جنگ ہو رہی ہے تیر کے راستے سے، لیکن کوئی ریزلٹ نہیں نکل رہا، اس لیے کہ وہ تو بڑا پلان لے کر آئے تھے. اب یہ حیران ہے کیا کرے کیا کرے. تو یہ جو خندق کھودی گئی تھی 6 کلومیٹر، تو 6 کلومیٹر کے بعد جو راستہ تھا وہاں سے کچھ مشرکین گھسے، اور ان میں سب سے بڑا نام جو بہت مشہور بہادر شخص گزرا ہے عمرو ابن عبد ود یا عمرو ابن عبد ود. وہ بہت بہادر تھا، وہ وہاں سے گزرا اور للکار رہا ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے تو آؤ. اور کیا عجیب بات آپ سے کہو کہ وہ پورا لوہے کے کرتے میں ملبوس تھا، یعنی زیرہ پہنے ہوئے تھا، لوہے کا کرتا پہنا ہوا تھا، خود لگائی ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے. کون آتا ہے آگے ہمیشہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے پہلے وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ڈھال تھی، ڈھال ہوتی تھی پہلے زمانے میں، اس سے روکنے کی کوشش کی، لیکن تلوار آپ کی پیشانی پر لگی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طاقت کے ساتھ وار کیا اس کو بیچ میں سے چیر ڈالا، جبکہ وہ لوہے کے کرتے میں اور خود میں ملبوس تھا. یہ جو ہمارے اکابری اتنی طاقت تھی، حالانکہ وہ رجل المدع. اب یہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے ہمیشہ مزی نکلتی تھی بار بار. مزی سمجھتے ہیں نا، پیشاب کے راستے سے چکنا پانی کا نکلنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بیماری تھی، رجل المزع. لیکن اللہ نے ایسا بہادر بنایا تھا اور اتنی قوت دی تھی کہ ایک بار میں اس کو بیچ میں سے چیر ڈالا، جبکہ وہ لوہے کے جو کرتے کے اندر ملبوس تھا. بہرحال جب یہ منظر دیکھا ہے تو جو اس کے ساتھ کچھ چیلے چپیٹے آئے تھے وہ انہوں نے بھاگنا شروع کیا. تو کوئی خندق میں گرا، کسی کی گردن ٹوٹی، کوئی یوں، تو اس طرح ایک دو تو اسی طرح ٹپک گئے، مر گئے. جب یہ منظر ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہمارے بس کا نہیں ہے، لیکن اب کرے تو کیا کرے، واپس جائے کیسے؟ ناک کا مسئلہ. ابو سفیان کے لیے ناک کا مسئلہ کہ واپس جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، بہت بڑی بڑی باتیں کر کے وہ آیا تھا، واپس جائے تو کیسے جائے. تو اب ایک صحابی تھے، موڑ میں ہے سنا دوں، ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے بھائی؟ نعیم، ارے بھائی بولو نا مجھے بھی ہمت ملے. نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہوشیار، ان کی دوستیاں تھیں، ہر ایک سے دوستی تھی. اس لیے کہتے ہیں ہر ایک سے دوستی رکھو، سمجھے نا کیا مطلب؟ غیر سے بھی تعلق رکھو. تعلقات بعض مرتبہ کام آتے، کیسے کام آتے دیکھنا. اور بصیرت، مسلمان کبھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے، ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. مسلمان کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہوتی ہے. یہ تھے مسلمان، تعلقات بہت اچھے تھے دونوں طرف. کون سے دونوں طرف؟ بنو قریظہ سے بھی تعلقات تھے، مشرکین سے بھی تعلقات تھے. ایک بات درمیان میں آپ کو بتاؤ، یہ جو بنو قریظہ والے ہیں نا، انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا نا آقا سے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم باہر سے آنے والے طاقتوں کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن ان ظالموں نے وہ عہد توڑ دیا تھا اور انہوں نے ان کو سپورٹ کر دیا تھا. اس پر میرے آقا کو بہت تکلیف ہوئی تھی. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں گر کر دعائیں مانگی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں کہ ایک راستہ، اس لیے کہ بنو قریظہ جہاں تھے نا وہ محفوظ جگہ تھی، وہاں سے مسلمانوں کے بچے اور عورتیں محفوظ رہتی تھی. جب انہوں نے عہد توڑ دیا تو آقا کو پریشانی یہ لاحق ہوئی کہ اب بچے اور عورتیں محفوظ نہیں رہے گی. تو انہوں نے بہت خطرناک کام کیا تھا، یہ یاد رکھنا تھا کہ آپ کو آگے کام آئے. تو انہوں نے یہ خطرناک کام کیا تھا. تو اب ہر ایک سے دوستی تھی. تو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس. کہا یار تم لوکل لوگ ہو. کیا کہا؟ اور لوکل آدمی لوکل سے دشمنی کرے یہ بہت بری بات ہے، سمجھے نا کیا بول رہے ہیں، کیا دماغ استعمال کر رہے ہیں. اس لیے کہ کل تو وہ لوگ چلے جائیں گے، رہنا تمہیں یہاں. تو یہ تو تم نے بڑی بیوقوفی والا کام کر دیا ان کو سپورٹ کر کے. ہاں یار بات تو تیری صحیح ہے کہ ہم لوکل ہے اور لوکل کے ساتھ ہم نے دشمنی لی ہے، تو بڑی بیوقوفی کی بات. کیا کرے؟ تو کہا ایک کام کرو، اب اگر ابو سفیان تم سے کہے کہ چلو مل کے لڑتے ہیں تو ابو سفیان سے یہ کہنا ایک شرط پہ لڑوں گا. کیا شرط؟
تمہارے کچھ آدمی میرے پاس چھوڑ کر جاؤ تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ تم لوگ بھاگ نہیں جاؤ گے ہمیں چھوڑ کے. کیا بولے, سمجھ میں آ گیا کیا بولے؟ تمہارے کچھ آدمی یہاں چھوڑ کر جاؤ تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ تم لوگ بھاگو گے نہیں. کہاں ٹھیک. اب وہاں گئے, اس پارٹی کے پاس گئے کہ بھائی میں تو ابھی وہاں سے آ رہا ہوں بنو قریظہ والوں کے پاس, وہ تو بہت شرمندہ ہیں کہ ہم نے تم کو سپورٹ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. اچھا تو کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا پلان کچھ ایسا ہے کہ آپ کے کچھ بندے لے کر محمد کے حوالے کر دیں گے, یہ اس کا پلان ہے. اچھا اب ہوا کیا؟ ابو سفیان نے کہا چلو لڑنا ہے مل کے. بنو قریظہ والوں نے کہا ایک ہی شرط ہے بھائی, تمہارے لڑکی یہاں رکھو تب جا کر ہم لڑیں گے. تو ان کو بھی یقین ہو گیا اور ان کو بھی یقین ہو گیا, مشرکین کو یقین ہو گیا کہ نعیم صحیح کہہ کر گیا تھا. اس طرح آپس میں پھوٹ ہو گئی اور یہ آپس میں لڑ نہیں سکے. یہ ایک سبب تھا ان کے نہ لڑنے کا. اس کے علاوہ اور 2 سبب ہیں ان کی شکست کے, جو انشاءاللہ کل بتلاؤں گا. اب 1-2 مسئلے سمجھ لو, خاص کر احتلام کے تعلق سے جو مسئلہ ہے وہ سن لو. آپ کو شاید مسئلہ یاد بھی ہوگا کہ اگر سوچنے کی وجہ سے, کوئی غلط چیز سوچنے کی وجہ سے احتلام ہو جائے, منی نکل آئے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. میں ہمیشہ آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں, اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ مسئلہ یاد رہے. اگر ٹچ نہیں ہوئے 2 آپس میں اور احتلام ہوا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور اگر ٹچ ہوئے, لیکن ٹچ کس طرح ہوا ہے, صحبت نہیں ہوئی ہے, بوس و کنار ہوا اور منی نکل آئی ہے, تو روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس کا کفارہ نہیں دینا ہوگا, قضا کرنی ہوگی بعد میں, کفارہ نہیں. اور تیسری صورت ہے دونوں کا ملاپ ہوا لیکن صحبت ہوئی ہے, تو روزہ ٹوٹ گیا, اس کی قضا بھی کرنی ہے اور اس کا کفارہ بھی دینا. اور کفارہ کتنا ہے جانتے ہیں نا بھائی, کتنا ہے؟ وہ تو دوسرے نمبر پر ہے, 2 مہینے کے لگاتار روزے. نوجوان کے لیے یہ سزا ہے, بوڑھے کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ نوجوان کے لیے نہیں ہے, نوجوان کے لیے ہے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا, وہ بھی لگاتار روزے رکھنا. اتنا سخت جرم کیا اس بندے نے, رمضان کی اتنی سخت توہین کی ہے, اس لیے اتنی سخت اسلام میں سزا رکھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.